الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. محترم حاضرین، الدروس المہمہ کے تحت گزشتہ درس میں ہم نے تکمیل کی لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی کہ شہادت اولا لا الہ الا اللہ، جس کے ذریعے سے ایک بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ہم بڑے فضائل جانتے ہیں، اسے ماننے کی اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. ہم نے اس کی تفصیل گزشتہ کئی ہفتوں میں جانی. اس کے فوراً بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے دروس مہمہ کے متن میں بیان کیا کہ مع بیان شہادت ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کی شرائط کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک بندے پر لازم ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس بات کی گواہی کو بھی اختیار کرے، اسے بیان کرے، اور اس کے مقتضا کو بھی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، یہ شہادت دوسری شہادت ہے جن کو ملا کر ہم شہادتین کہتے ہیں. تو اس کی محمد رسول اللہ کی شہادت کے بیان کے ساتھ اور اس کے تقاضے کو بیان کرنے کے ساتھ. وہ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا بیان کیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے: تصدیقہ فیما اخبر. ہم جب کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے یا تقاضا کیا ہے؟ یہ 3-4 جملوں میں بڑی باتوں کو گھیر دیا گیا. تصدیقہ فیما اخبر، کہ آپ نے جو بھی خبریں دی ہیں اس کو سچا ماننا. ہاں، آپ کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں، قبر کی خبریں، اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، جنت، جہنم، برزخ اور دیگر جو بھی خبریں آپ نے دی، آپ سے ثابت ہے، ان کو سچ ماننا. ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، کوئی مانے کہ نہ مانے، یہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو اسے ماننا. وطاعتہ فیما امر، اور جو آپ نے حکم دیا، بیان کیا کہ یہ کام کرو، اس میں آپ کی اطاعت کرنا، ان احکامات کی تعمیل کرنا، اسے بجا لانا یعنی عمل میں لانا. واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، منع کیا ہے. جو خبریں دی ہیں اس کو مان لینا، جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جو منع کیا ہے اس سے باز رہنا. اور آخری بات، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر انہی چیزوں کے ذریعے سے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا. یہ جو 4 جملے ہیں یہ بہت بڑے بڑے اصول پر مشتمل ہیں، اور اسے نظر انداز کیے بغیر کسی کا ایمان اور اسلام، دین پر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کی گواہی کے تقاضے، اس کا معنی، مدلول اور تقاضا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اسے بلا چوچرا مان لینا، احکامات کی تعمیل کرنا، ممنوعات سے اپنے آپ کو روکنا، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنا جیسے آپ نے اور قرآن نے بتائی. انہی اصولوں اور دائرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کی جائے. یہ تھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ. آگے شیخ عبدالرزاق نے اس کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عبارت بیان کی گئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی شہادت سے تعلق رکھتا ہے. ابھی تک جو ہم نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ وَهِيَ قَرِينَةُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ عز و جل کی شہادت کا قرین ہے، اس سے جڑی ہوئی چیز ہے، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے وحدانیت اور توحید کی شہادت کا قرین ہے، اس سے جڑی ہوئی چیز ہے. وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ شَرَفِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شرف اور بلندی کا حصہ ہے، اور آپ کی قدر و منزلت کے انتہائی اونچے درجے پر دلالت کرنے والی چیز ہے. اس طرح سے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہادت
اپنی وحدانیت اور توحید کی شہادت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کو جوڑ دیا، دونوں کو ساتھ ساتھ ملا دیا۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کہ اگر ایک آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جہاں کلمے کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اور اونچی شان والا ہونے کی بھی دلالت دے رہا ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے، ساری باتیں مانے کہ میں شرطیں مانتا ہوں، تقاضے مانتا ہوں، اور کہے کہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا، تو وہ تقاضا مان ہی نہیں رہا ہے۔ کہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ بھی مانیں۔ اللہ نے بحیثیت الہ، بحیثیت رب، نبی کا، رسول کا جو انتظام کیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور نبی اور رسول نے جو وحی کے ذریعے سے شریعت اور احکامات دیے ہیں وہ اللہ کی الوہیت کا حصہ ہے۔ جب اللہ کو الہ کہہ رہے ہو تو رسول کے ذریعے لائی ہوئی تعلیمات اور احکامات کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ اللہ کو الہ بھی نہیں مان رہے ہیں۔ آگے کہا کہ محمد الرسول اللہ کی شہادت یہ آپ کے لیے رسالت کی گواہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، ہر رسول کو جس کو مبعوث کیا بھیجا، اس کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سمپل، واضح اور کھلا ہوا بیان کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ہاں، ایک دم یہ عقلی بات بھی ہے کہ جب اللہ نے بھیجا ہے، نمائندہ بنایا ہے انبیاء کو، رسولوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو ان کی بات ماننا خود بخود اللہ کی بات ماننا ہوگی، کیونکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں، جس کی طرف سے پیغام لائے ہیں، رسول رسالت والا، نبی نبوت والا، خبر دینے والا، کس کی خبر، کس کی رسالت، کس کی نمائندگی؟ اللہ کی۔ اگر آج بھی ہمارے یہاں کوئی انسان کسی بڑے عہدیدار کی طرف سے آئے اور آپ یہ کہیں کہ میں تیری بات نہیں مانتا، اس کی مانوں گا، فلاں وزیر، کلیکٹر، فلاں اور فلاں کوئی بھی ہو، آپ ادارے میں ہو، ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، آپ کو کوئی سرکولر بھیجتے ہیں، پیون لے کے آتا ہے، آپ بولے کہ پیون کی بات میں کیسے مانوں، پھاڑ کے پھینک دیا، جبکہ اس پر ہیڈ ماسٹر کی دستخط ہے، مہر ہے، آپ نے پھاڑا، تو آپ پیون کے نہیں بلکہ پرنسپل کے مجرم کہلائیں گے کہ آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ ایسے ہی رسول کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت بالکل صاف سادہ انداز میں کہہ رہے کہ اللہ نے کسی بھی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہاں رک کے تھوڑا سا ایک جملہ میں آگے سوالیہ انداز میں پوچھوں کہ سوال کیا جائے کہ کیا رسول کے علاوہ کسی کو یہ درجہ حاصل ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کو یہ مقام حاصل تھا، لیکن جب رسالت محمدی آ گئی تو پچھلے انبیاء کی نبوت و رسالت، یعنی ان کی تعلیمات، شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ وہ رسول ہیں، ان کو رسول ماننا، جو سچے رسول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو جائے گا۔ اب ہم رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن تمام انبیاء اور رسولوں کو ماننے، ایمان بھی رسول کا جو معنی ہے اس میں ان کی تصدیق، ان کو سچا ماننا، ان کو سب سے اونچا درجے والا ماننا تمام انسانوں کے مقابلے میں، اور جو درجات اور خصوصیات اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کو ماننا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور ہے جیسا کہ قرآن نے کہا، اور فلاں نبی کی یہ خصوصیت ہے، فلاں نبی کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ ساری باتیں مانیں، لیکن اطاعت و فرما برداری اب دوسروں کی نہیں ہوگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آ جانے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ پچھلی شریعت منسوخ، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی آ جائیں دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تو انہیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری کرنا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل السنہ والجماعہ کے دلائل متواترہ اور ثابتہ کی بنیاد پر جو عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے، تو وہ اگرچہ صاحب انجیل ہیں، صاحب شریعت تھے، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ اب جب وہ شریعت محمدی کے پیریڈ میں تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے،
تو شریعت محمدی کی تابع داری کریں گے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے. ہاں، اور لوگوں نے یہاں بھی اپنی مسلکی عصبیت کو اس قدر بڑھایا اپنے آپ کو صحیح بتانے کے لیے. بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ حنفی مسلک پہ چلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر کسی نے لکھ دیا کہ جا کے وہ درس لیں گے حنفیت کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ نے ایک امام کا درجہ نبی سے بڑھا دیا؟ بتائیے کس کا درجہ اونچا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے نقل کیا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی بھی نبی کو، چاہے وہ کم درجے کے نبی ہوں انبیاء میں، کسی بھی نبی کے مقابلے میں اگر کسی غیر نبی کو، ولی پیر کتنا بھی بڑا ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھلے، کسی غیر نبی کو اگر کسی نبی کے مقابلے میں برابر یا اس سے اونچا درجہ والا کسی نے مانا تو وہ باتفاق اہل سنت والجماعت اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. ہمارے یہاں صوفیہ اپنے پیروں مشائخ کو ایسے درجات دیتے ہیں، بلکہ یہ کھلا کھلا کہتے ہیں، یہ کفر اور ارتداد والی بات کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا آپ کہتے ہیں کہ تقلید کریں گے. تقلید کس کا کام ہے؟ جاہل کا. اصول کی کتابوں میں لکھا ہے، خود ان کے یہاں جو مقلد ہیں ان کے یہاں بھی، کہ جاہل کا کام ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاہل کے درجے کے ہوں گے کہ ایک امام کے درجے سے کم ہو جائیں گے اور ان کی تقلید کریں گے؟ یہ سراسر مقام نبوت کی اہانت و توہین ہے جو لوگوں نے اپنے مسلک کی تائید کیے میں اندھے ہو کر اس کو فراموش کر دیا. یہ میں کسی پہ نقد و تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اصلاح کے مقصد سے کہہ رہا ہوں. درست کر لیں یہ بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو چونکہ ان کی شریعت کا دور تھا، قادیانی اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو نعمت دے کر چھینتا نہیں ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت نبوت دے کے چھین لی؟ تو اب اگر وہ آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کی نبوت چلی گئی. یہ مغالطہ ہے، دھوکہ ہے اور فریب ہے، غلط بات ہے. ان کی نبوت کا مقام موجود ہے. اگر حضرت عیسیٰ کے علاوہ حضرت موسیٰ یا کوئی اور نبی آ جائیں تو ان کا مقام نبوت متاثر نہیں ہوگا. لیکن اس دور میں آنے کی بنیاد پر، اس دور میں جو اللہ کی شریعت متداول ہے، نافذ ہے، اسی پر عمل کریں گے، منسوخ شریعت پر عمل نہیں کریں گے. اس سے ان کے مقام نبوت پر حرف نہیں آ رہا ہے. ان کی نبوت کا پیریڈ ایکسپائر ہو گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، یعنی نبوت کا پیریڈ مطلب ان کی شریعت کا جو احکامات نافذ تھے اب وہ منسوخ ہو گئے. ان کا مقام ہے نبوت کا. اب وہ دور محمدی میں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، تو اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور پیروی کریں گے. اگر یہ چیز میں ایسا سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ہم لوگوں میں جو مسلمان ہیں اچھی ڈھنگ سے سمجھ لیں میں، تو یہ تقلید وقلید کے جھگڑے بہت ختم ہو جائیں گے کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی. کیا کسی کے بارے میں یہ سوال اٹھایا، کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امام صاحب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دادا پردادا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ یہ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کہا تو یہ غلط ہوگا، گمراہی ہوگی، کفر تک بات جا سکتی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر رسول کی ہی مانی جائے گی نا. جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، کسی اور کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے. اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ رسالت میں شرک کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا لازمی تقاضا ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کے فرستادہ یا نمائندہ مانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. چنانچہ رسولوں کی بعثت کی یہ غایت ہے. شیخ نے کہا کہ بعثت رسول کی یہ غایت اور مقصود ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی بات اور شریعت مانیں. چنانچہ کسی کا صرف اتنا کہہ دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف زبان سے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اسے نہیں کہا جائے گا.
بلکہ ضروری ہے کہ اس گواہی کے ساتھ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی تعلیمات کو مانا جائے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ جو کچھ حکم دے رہے ہیں اس کو ہم بجا لائیں اپنی طاقت کے مطابق، جن سے منع کیا ہے اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اور جن چیزوں کی خبریں دی ہیں کہ ایسا ہے، قبر میں یہ ہوگا، محشر میں یہ ہوگا، اللہ کی ذات و صفات اس طرح ہیں، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، جہنم میں ایسی سزائیں ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب کو مان لیا جائے، عقل میں آئے کہ نہ آئے، کوئی مانے کہ نہ مانے۔ آپ کی خبروں کی تصدیق، آپ کے اوامر کی تعمیل، آپ کی منہیات و ممنوعات سے اجتناب، یہ ضروری ہے، تبھی آپ اور ہم محمد رسول اللہ ماننے والے کہلائیں گے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے کہا، شیخ ابن عبدالرزاق کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے خبر دی اس کی تصدیق کی جائے، جس کا حکم دیا اس کی اطاعت کی جائے، اور جس سے منع کیا، ڈانٹا پھٹکارا، اس سے اجتناب کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت اسی طور پر، اسی طریقے اور احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں کی جائے، اسی کے مطابق کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اپنے طور سے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، ورنہ وہ بدعت ہوگی۔ ہاں، آگے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں شیخ۔ چنانچہ یہ ان محمد رسول اللہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، شہادتین کا دوسرا حصہ، دوسری شہادت، یہ اس کو پکا کرنا اور پختہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ رسول کی اطاعت کے تقاضے کو پورا کرے، ہاں، اس کے اوامر میں اس کی ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، روکے، اور ان کی خبروں کو سچا مانے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آپ کی شریعت انہی تین چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو وہ اوامر ہیں، احکامات کہ ایسا کرو، یا منہیات ہیں کہ ایسا نہ کرو، یا پھر خبریں ہیں کہ غیب کی خبریں، قبر کی، محشر کی، آخرت کی، اور ماضی کی جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اور بہت ساری اس طرح کی خبریں۔ ہاں، یہ تین چیزیں لائیں۔ پس جو شخص اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اسے آپ کی خبروں کو ماننا لازم ہے، آپ کے احکامات کی تعمیل لازم ہے، اور آپ کی ممنوعات سے بچنا لازم ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اور ہم جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور اتباع میں آپ کو مجرد بنائیں۔ پھر سے جملہ سنیے کہ تجرید المتابعہ عربی میں استعمال کیا، تجرید المتابعہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کو، مطابعت، اتباع، پیروی کو مجرد کر دے۔ مجرد، خالص، جیسے ہم کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے، تو ایسے ہی اطاعت کا حق صرف آپ کے لیے ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ کسی اور کو اگر دیا تو آپ نے رسالت میں شرکت کی، شریک کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کھلے طور سے یہ معنی رکھتی ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے لیے اخلاص کو اختیار کریں۔ ایک بندہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے اخلاص کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا عقیدہ ظاہر باطن الوہیت میں، ہاں، وہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، تو اللہ کے لیے اخلاص، دین کو خالص بنانے کا عہد و پیمان اور مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص محمد رسول اللہ کو ماننے والا اس وقت تک سچی معنوں میں، حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت جب کہ وہ ان امور کو اپنی شہادت کے ساتھ جوڑ دے، اپنی گواہی کے ساتھ اس کے تقاضے کو جوڑے، جو ہم نے بار بار پڑھا کہ احکامات کو ماننا، ممنوعات سے بچنا، اور خبروں کی تصدیق کرنا، یعنی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ یعبد، اور یہ کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مشروع کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات بیان کیے کہ ایسے نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، حج کے احکامات یہ ہیں، قربانی یوں کرو، صدقہ و خیرات کا طریقہ یہ ہے، جو طریقہ اور اصول ضابطے آپ نے بتایا، وقت بتایا، تعداد بتائی، وہی کرنا ہے۔ ایک رکعت میں دو سجدہ بتایا ہے تو 3 بھی نہیں چلے گا، 1 بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، جتنے تہوار بتائے ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ میلاد النبی نہیں بتایا، 15 شعبان آپ نے نہیں بتایا کہ اس کو جشن منایا جائے، دھوم دھام کی جائے، اس کو منایا تو آپ نے محمد رسول اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو برا لگتا ہو ہاں تو غور کرے، جائزہ لے کے کیا ہماری یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ محمد رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دین سمجھ کر کوئی ایسا عمل، عبادت یا طریقہ، تہوار اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی مان رہے ہیں کہ وہ بھی رسول ہے، وہ بھی دین دے گا تو لے لیں گے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اطاعت میں اکیلا اور مجرد بنایا جائے، کسی اور کو آپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ شیخ نے آگے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام رسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل سچی بات ہے، ثابت بات ہے کہ آپ رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور رسول کی ڈیوٹی، رسول کا کام اور اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو رسول بنایا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جس کے وہ رسول ہیں اس کے پیغام کو بلا کمی پیشی کے ہو بہو جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے بندوں تک، امت تک پہنچا دیں، یہ رسول کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو رسول بنایا، سارے رسول دنیا کے سارے انسانوں کے مقابلے میں سب سے کامل، اور ہمیں اور آپ کو ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ ہر رسول سچا، امین، صادق اور خیانت و جھوٹ سے برتر رہا ہے۔ رسول سب سے زیادہ امانت دار ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمی، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی خرد برد نہیں کی، جیسے اللہ نے حکم دیا کما حق ہو اس کو اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا نبی کے بارے میں فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر کھلے طور سے صاف طریقے پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، بس ان کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ وہ پہنچا دے، پہنچانا ان کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی توفیق اگر ملے گی تو قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول کسی کے قبول اور عدم قبول کی طاقت نہیں رکھتے، یہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بتایا کہ آپ پر البلاغ المبین، کھلے طور پر پہنچا دینا یہ آپ کی ڈیوٹی تھی۔ وقد بلغ البلاغ المبین، اور ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، قرآن نے اس کی شہادت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر پیغام رسالت کو پہنچا دیا، رسالت کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی خیر، یہ جملہ یاد رکھیے جو آگے بولنے جا رہے ہیں، ایک صحیح حدیث مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ، کہ کوئی بھی خیر جو امت کے لیے بھلائی اور خیر کی چیز ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپایا نہیں، لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ امت کے لیے خیر ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ اس میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا نہیں، بتا دیا۔ اور نہ ہی کوئی ایسا شر ہے جو حقیقت میں امت کے لیے دنیا اور آخرت میں برائی، فتنے اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ بیان کیا ہو۔ آپ نے خیر اور شر کے جتنے بھی دفتر ہو سکتے ہیں، دائرے ہیں، آپ نے اصولاً یا کچھ تعین کے ساتھ بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ دین کو مکمل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ڈیوٹی تھی اس کی تکمیل کے تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی میں ایک اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیات اور آپ کی تعلیم کا ایک بہت بڑا امتیازی پہلو نظر آتا ہے، جس کو ہم ایسی خوبی کہتے ہیں۔ ایسی خوبی میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، دماغ میں رکھیے گا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اسلام بھی ہے، اسلام کی چونکہ اللہ کا دین ہے اس لیے فطری ہے، متوازن ہے، یہ ایک ایک جملہ اپنے اندر پوری کتاب رکھتا ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے، کوئی اچھی بری بات، جیسا کہ یہاں جملہ کہا، جو امت کے لیے، لوگوں کے لیے جو خیر ہے نبی نے بتا دی، شریعت نے بتا دی، اور جو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کو کا نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی ہو، اسے بھی واضح کر دیا ہے۔ اب گویا ہم کسی کی عقل، کسی کی فکر، کسی دوسرے مذہب، کسی فلسفے، سیاست، ذوق، وجدان، کشف، کسی کا خواب، کسی کے اجتہاد کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ شریعت کی تکمیل کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کو سمجھنا، وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے خوش کہ میں اس کا بھی رد کر رہا ہوں۔ دین اپنی حیثیت سے پورا ہے، مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ نئے مسائل کا حل بھی اسی دین کی تعلیمات اور نصوص کی روشنی میں نکلتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اور اسلام کی یہ ایسی خوبی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ دلائی میں نے۔
کہ اس پر غور کیجئے گا. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. ہاں حضرت سلمان فارسی والی روایت یاد کیجیے جو صحیح مسلم اور ترمذی کی ہے, بار بار آپ سن چکے ہیں, پڑھتے ہیں, کہ کسی غیر مسلم نے, یہودی یا مشرک نے طنزاً کہا, طنز کرتے ہوئے, ارے تمہارا نبی وہ ہے جو تم کو ہر چیز سکھاتا ہے, حتی القراءہ, یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں. کہا ہاں اجل, یہ ہم کو فخر ہے. گویا انداز جو دیکھیے وہاں کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا اللہ نستقبل القبلۃ ببول او غائط او کما قال, کہ ہم پیشاب پخانے کے لیے قبلے کا رخ نہ کریں, پیٹھ یا رخ نہ کریں, اور 3 پتھر سے کم نہ لیویں, اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں, اور پیشاب پخانے کے لیے ہڈی یا لید کا استعمال نہ کریں, گوبر جس کو کہتے ہیں, اس کا استعمال نہ کریں. اس کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں. ہم کو ہمارے رسول یہ بھی بتاتے ہیں, ہاں غالباً ابو ذر غفاری کا قول ہے, ابو ذر صحابی رسول, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے دنیا نہیں چھوڑی یہاں تک کہ اگر آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ہے تو اس کے بارے میں کوئی دینی معلومات ہے وہ بھی بتا دی. یہ میں اپنی شرح کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کے بارے میں بھی خبریں بتا دی. یعنی دینی اعتبار سے اگر اس کے بارے میں کوئی چیز ہمیں جاننا ضروری تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نہیں چھوڑا, بتا دیا. کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے, دین مکمل ہے. ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں, اللہ کے ویسے رسول سے آئی ہوئی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا, کہا کہ اتنی معمولی بات آپ نہیں جانتے, تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اور شریعت کی کوئی بات ہلکی اور معمولی نہیں ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان قریب ہم آپ پر بھاری بات کا القاء کریں گے. تو اللہ کی بات ہے تو بھاری بات ہی ہوگی. ہاں لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ناخون کاٹنے کی بھی تعلیم دیتے ہیں. مونچھ کے بال کاٹے جائیں, پگل کے بال اکھاڑے جائیں, زیر ناف بال لوہے سے صاف کیے جائیں, ہاں اور ہر بات بتائی ہے, کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے. پھر کس معاملے میں یہ جو کمال ہے اس کے کئی تقاضے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوا کہ جب یہ مکمل ہے تو کسی اور کی تعلیم کی, کسی کے خواب کی, کسی کے کشف کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ ہمارے صبح و شام کے اذکار کی حیثیت سے ہو, جن شیطان کو بھگانے کے لیے ہو, یا کسی اور مقصد کے تحت ہو, تو کیا قرآن و حدیث کی دعائیں کچھ کمزور ہیں, اس میں کمی ہے, اس میں بلاغت فصاحت کی کمی ہے, آپ اور ہماری ضرورت کی کمی ہے, حالات کی کمی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لا علم تھا, یہ کچھ بعد میں آئے ان لوگوں نے دعائیں بنائی, ان کی دعائیں اللہ اور رسول کی دعاؤں سے زیادہ بہتر ہے؟ اب اس کا جواب نہ دیتے ہوئے ہم صوفیوں کے جائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں پیر صاحب نے, ہمارے شیخ اکبر تھے, شیخ فلاں تھے, ان کو ڈائریکٹ اللہ نے دے دیا, ہمارے دل نے وحی کی. ہاں تمہارا علم تو تم نے جو دعائیں تم پیش کر رہے ہو, حدیثیں پڑھ رہے ہو, تو مردے نے مردے سے روایت کیا ہے, اس نے حدیث بیان کی اس سے, اس نے بیان کی اس سے, امام بخاری نے اس سے, اس نے فلاں سے, اس نے فلاں سے, اس نے صحابی, یہ سب مردوں نے مردوں سے سنا. اور ہمارا تو زندے کی روایت زندہ سے ہے, ہم سے بیان کیا ہمارے دل نے, اور ہمارے دل سے بیان کیا اللہ نے, ہم سے بیان کیا ہمارے پیر صاحب نے, ہمارے پیر صاحب کو کشف کیا اللہ نے. یہ ہنسنے سے زیادہ رونے کا مقام اس لیے ہے کہ اس دھوکے میں مسلمانوں کے بہت بڑے طبقات, بہت بڑی تعداد اس دھوکے میں مبتلا ہے, فریب زدہ ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں اگر میری بات آپ انہیں سنائیں تو بجائے اس کو قبول کرنے اور غور کرنے کے وہ مجھے گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, بد دعائیں دیں گے. صحیح بات کہوں, بقول امام شافعی اس زمانے میں, ہاں اس زمانے میں انہوں نے کہا, علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں قول نقل کیا کہ اگر کوئی شخص صبح میں صوفی ہوتا ہے نا, شام ہونے تک پاگل ہو جاتا ہے. میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو, اس لیے کہ کوئی دلیل کی بات آپ بیان کریں گے تو قبول نہیں کرے گا وہ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی جو دو بنیادی وجہ ہے نا, ایک متکلمین کا راستہ ہے, ایک صوفیہ کا. متکلمین نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو بنیاد بنایا, صوفیہ نے قرآن حدیث کے مقابلے میں جذبے, ذوق اور پسند ناپسند, اپنے دل اور پسند کو بنیاد بنایا. یہاں جذباتیت ہے, وہاں عقلیت ہے. اہل السنہ والجماعہ قرآن و حدیث کو فیصل مانتے ہیں, مقدم مانتے ہیں, عقل کو, جذبات کو, وجدان کو, دونوں کو ان کے تابع رکھتے ہیں, اس لیے گمراہی سے محفوظ ہیں. اور اگر اللہ کے عقل ہی سب کچھ ہوتی, ذوق ہی سب کچھ ہوتا, تو رسول کی کیا ضرورت ہے؟
قرآن کی کیا ضرورت ہے، وحی کی کیا ضرورت ہے، ہر شخص کی سمجھ میں جو آتا وہ اپنے اپنے طور سے دین کو اختیار کر لیتا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے، یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر خطبۃ الحاجہ میں صحابہ کرام کے سامنے کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ہاں اصدق الحدیث خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وخیر الہدا ہدا محمد، دونوں پڑھا جاتا ہے. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ہدایت رسول کی ہدایت ہے، محمد رسول اللہ. ہم نے پڑھا نا، تو رسول سے بہتر کوئی تعلیم پیش کرے گا؟ رسول سے اچھی کوئی دعا بتائے گا؟ رسول سے اچھی نماز، عبادت، تہوار، کوئی بھی چیز رسول سے بہتر کوئی بتائے گا کیا؟ اگر کوئی مانتا ہے ایسا کہ رسول سے بہتر ہے اس کی یہ چیز، وہ کافر ہو جائے گا. ہاں، جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کو اہل علم نے دلائل کی بنیاد پر اسلام سے خارج کر دینے والی اور نواقض ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کو توڑ دینے والی بتایا ہے. ایسا آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا جو شریعت سے ثابت شدہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے. اور اگر آپ دوسری چیز کو پسند کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں نا اپنے عمل سے کہ وہ اس معاملے میں اس دین کی چیز مجھے پسند ہے، اس دین کی پسند نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند نہیں ہے. اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر راضی ہوں صبح شام کہتے ہیں، لیکن مانتے ہیں نہیں. کہتے یہ ہیں لیکن اللہ اور رسول کی تعلیم کے سوا کسی اور کی بات کو مان رہے ہیں. بات تھوڑی پھیل گئی لیکن موضوع سے باہر نہیں گئی، انتہائی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مکمل کیا، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. میں نے کہا کہ کوئی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گی. شریعت کی کسی بھی خیر کو جو ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہے چھوڑا نہیں. ہمارے اور آپ کے لیے اگر اس چیز کو آپ اور ہم دماغ میں بٹھا لیں، بہت سی گمراہیوں سے بچ جائیں گے. آج ہماری مائیں بہنیں اور دوسرے لوگ آ کے نئے نئے نسخہ بتاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دین کی کوئی خفیہ چیز ہے، ہاں، اور کسی نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا ہے چھپا ہوا موتی. کہہ رہے میرے پاس ایسا نسخہ اور ایسی دعا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے. نہیں، دین کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت الٹا ہے. دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں جو جتنی قیمتی ہے اس کو اتنا عام کیا ہے. قرآن حدیث کی جو دعا، جو ذکر، جو چیز ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، جو زیادہ افضل ہے، زیادہ وزندار ہے، اس خزانے کو اتنا اوپن رکھا ہے. لا الہ الا اللہ ذکر میں سب سے افضل، ساتوں آسمان اور زمین اور ساری اس میں موجود مخلوقات کے سے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں لا الہ الا اللہ باری رہے گا. اس کو اوپن کر کے رکھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ذکر بتا. ابن حبان کی روایت ہے، مقبول درجے تک پہنچتی ہے. اہل علم نے بحث کی ہے، کتاب التوحید میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے کوئی ذکر بتا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کل عبادک یقولون، یہ تو تیرے ہر بندے، سارے بندے کہتے ہیں. تو ان کے اس جملے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ اسپیشل چاہیے جو سب کہتے ہیں اس سے ہٹ کے، جیسے آج کل کچھ لوگوں کا مزاج رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا حضرت موسیٰ کو کہ تم کیا سمجھتے ہو لا الہ الا اللہ کو. اور اس کے بعد ہی یہ بات بیان کی کہ ساتوں آسمان اور اس میں موجود ساری چیزیں سوائے اللہ کے، اور ساتوں زمینیں اور اس میں موجود ساری چیزیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا. یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے اور آپ کے حق میں جو زیادہ مفید ہے اتنی ہی اہمیت کے ساتھ قرآن و حدیث نے، شریعت نے بیان کیا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو زیادہ اوپن رہتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کم درجے کا ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، معوذتین، قل اللہ احد، یہ پڑھیے. جن شیاطین کو بھگانے کا اس سے زیادہ مضبوط نسخہ نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کامن ہے تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ اسپیشل چیز ہوگی جس سے کسی کو بھگایا جائے. اب آسیب اور جادو وغیرہ سے کا علاج کرنے میں کوئی زیادہ مفید اور دوا ہوگی. اس سے بہتر دوا اور نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ اور رسول کا ہے. اور یہیں سے جب آدمی تھوڑا قرآن و حدیث کو کم سمجھ کے کسی اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے، بس سمجھ لیجیے کہ گمراہی کے دروازے یا راستے پر چل پڑتا ہے. تو یہ ہمارے کلمے کی بنیاد بتا رہے ہیں، دین کی بنیاد اسی میں سمٹی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تو ساری عبادت بندگی اللہ کے لیے خاص کر دی، اخلاص.
اور محمد رسول اللہ کہا تو اپنی شریعت کی تابعداری، اصول کو ماننا، عبادات کو ماننا، خبریں ماننا، اوامر و نواہی کے اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیے۔ آپ کو بنیاد بنایا جائے دین، اسی کو مانے جو رسول نے دیا ہے، وہ جو رسول نے نہیں دیا ہے وہ کتنے بھی بڑے آدمی کی طرف منسوب کر کے لوگ بیان کریں، وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہ آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ علماء نے لکھا کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پچھلے سفر میں ایک عرب عالم نے کہا کہ لوگ اتنی موٹی بات سمجھتے کہ انہیں کتنی زبردست بات ہے کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، ایک محافظ رہے گا، رات میں تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، شیطان دور بھاگے گا، اس لیے کہ فرشتہ محافظ مقرر ہوگا۔ بخاری کی وہ لمبی روایت حضرت ابو ہریرہ والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان تھا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی۔ تو اب ابلیس نے، شیطان نے ایک بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق جیسے شخص کو، جس کو اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات ماننا، سنت ان کی پکڑنا، لیکن اگر ان کا کوئی قول، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کسی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، ان کا کوئی قول اگر حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو باتفاق امت اہل السنہ والجماعہ حدیث کو ترجیح دی جائے گی، ابوبکر صدیق کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا حج تمتع نہیں کرنا، حضرت علی نے تمتع کا احرام باندھا، حدیث کی کتابوں میں کہا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ایک آدمی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے بیٹے نے کہا، حضرت ابن عمر نے، کہ میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ حج تمتع کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے، کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے والد کی مانی جائے گی، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہا رسول اللہ کی۔ تو کہا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب وہ کیوں کیا، وہ الگ ایک تفصیل ہے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کوئی غلط مقصد سے یا انکار کرتے ہوئے نہیں منع کیا تھا، اس کی ایک حکمت تھی، مصلحت تھی، اپنی جگہ تھی، لیکن میں اصول بتا رہا ہوں کہ اگر بات ٹکرا گئی نبی کی صحابی سے تو صحابی کا قول چھوڑ کر نبی کی بات ماننا ساری امت مانتی ہے۔ یہ ان کی گستاخی نہیں ہے، یہ مقام رسالت ہے کہ رسول کی بات کو ترجیح دی جائے، محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ تو اگر تصدیق رسول کی موجود ہو تو شیطان کی بات بھی ہم مانیں گے کہ ہاں وہ سچی ہے، اور رسول کی مخالفت ہو تو کوئی بڑے سے بڑا پیر ولی بھی آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں، رسول کی بات قابل ترجیح ہے، ماننے کے لائق ہے۔ اچھی طرح یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور سے پہنچا دیا، ہر خیر اور جو امت کے حق میں خیر ہو سکتا ہے اسے بیان کر دیا، ہر شر جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اسے بیان کر دیا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب اسی کو امام زہری کے الفاظ میں نقل کیا کہ من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ بڑی پیارا جملہ ہے امام زہری صاحب، کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے، پیغام ہے، اس کی نازل شدہ وحی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، رسول کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر سر تسلیم خم کریں، اس کو مانیں۔ من اللہ الرسالہ، اللہ کی جانب سے رسالت ہے، پیغام ہے، وعلی الرسول البلاغ، اور رسول کی ذمہ داری، رسول پر ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دے میں، وعلینا التسلیم، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں، تسلیم کریں۔ چنانچہ جو شخص کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب کے آگے اپنا سر جھکا دے وے، اس پر سر تسلیم خم کر دے وے، قبول کر لے وے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں اکثر ان آیتوں اور اس معنی کی دوسری جو آیتیں ہیں ان کے ضمن میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں یہ ملحوظ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو حکم احکامات دیے ہیں، کیا دنیا کے کسی شخص کے لیے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو دے دے میں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ یہ صرف الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جو کچھ رسول تم کو دے دے میں لے لو، ساری حدیثوں کو مان لو، احکامات پر عمل کرو، ممنوعات سے رکو، جو خبریں دے رہے ہیں اس کو سچا مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تم کو منع کر دے رسول اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب کسی کا نہیں ہے۔ فلا وربک، اسی طرح قرآن کی دوسری آیت نقل کی، بڑی مشہور ہے، فلا وربک، قسم کھائی اللہ نے، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی عدالت میں پہنچتے تھے، اور اب آپ نہیں ہیں تو آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرائیں اپنے جھگڑوں کے۔ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اگر رسول سے نہیں کر رہے ہیں تو مومن نہیں ہے۔ اب فیصلہ جب اللہ کے رسول کی عدالت سے ہو رہا ہے، آپ کی حدیثوں کی روشنی میں ہو رہا ہے، تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے تعلق سے کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی صرف اللہ کے رسول کی عدالت میں جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی طرف سے آپ کی حدیث کا جو فیصلہ ہو رہا ہے، دل بھی اس پہ مطمئن ہونا چاہیے، چوں چرا نہیں، اعتراض نہیں، کہہ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دل مطمئن نہیں ہے، دل میں حرج نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے وما قضیت ویسلموا تسلیما، اور ساتھ ساتھ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ یسلموا تسلیما میں ظاہر میں جھک جانے اور مان لینے کا مطلب ہے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا میں اندر سے مان لینے کا معنی ہے کہ اگر اندر سے یا باہر سے کسی طریقے سے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب اس ایک معیار پر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج اور معاشرے کا، اپنے آپ کا۔ اور جائزہ لینے پہ آتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ دوسروں کے ہی عمل کو تولنے لگتے ہیں اپنا چھوڑ کے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے میدان محشر والی ڈیوٹی اللہ نے انسانوں کو دے دی کہ آپ لوگوں کا وزن تولے، اپنا تولیے، اور دیکھیے کہ ہم اپنے معاملات کو کتنا عدالت رسول میں پیش کر کے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں تو ایسا ہے کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، جھنڈا اٹھایا ہے، دینداری کا شوبازی کرتا ہے، لیکن اس نے بھائی بہنوں کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اس کو جب بحث کریں گے تو دنیا کے کیل کال بہانے ہیلے نکالے گا۔ کچھ لوگ اب علماء سے اپنے حساب سے فتوے لے آتے ہیں، کچھ لوگ اور اس طریقے سے۔ یہ صرف وراثت کی بات نہیں، ہاں سودی لین دین کر رہے ہیں، ہاں اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ایسے بزنس جس میں شریعت کے اصولوں کی مخالفت ہے اس میں حصے داری کرتے ہیں، ان کے جیب میں فتویٰ ہوتا ہے، بیمہ کا فتویٰ ہوتا ہے، ہاں۔ اور اب تو علماء نے شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں، شریعت کی مخالفت کریں اور فلاں فلاں بدعتی ذکر و اذکار کریں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی جنت ہاتھ سے جائے گی نہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہاں، اور بڑی دین سے دوری ہے۔ یہ دین کے دینداری کے نام پر اس پر جہالت کا غلاف چڑھا کر شیطان کے دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ بہت غور سے بہت توجہ دینا چاہیے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو یا تو چھوڑ رکھا ہے یا اختیار کیا ہے تو اپنے مرضی مطابق، ہوائے نفس کے مطابق دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہاں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم دیندار کے دیندار ہیں، ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے اپنے کو جھکانا چاہیے، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ اور رسول کی بات کو نہیں موڑنا چاہیے، ہاں۔ تو کہا ایک اور آیت نقل کی وَلْيُطِعْهُ فِي أَوَامِرِ، چنانچہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اوامر میں آپ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے بالکل کلیئر صاف کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی صاف سمپل بات ہے۔ کیا کسی اور کے بارے میں یہ بول سکتے ہیں جس نے فلاں کی اس نے اللہ کی؟ ہاں، اب اس کو میرے فلاں امام ہیں اور ان کی تقلید لازم ہے، اس کے لیے لوگ موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں۔ قرآن کی اس ایک آیت پر جواب دیجئے، غور کر لیجئے، اس کتاب کا جواب کافی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی کرو گے، اب کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، ہاں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ رسول کی اتباع۔ امام حسن بصری کہتے تھے، جس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا، یہ آیت المحنہ ہے، ہاں، کسوٹی والی آیت ہے، امتحان والی آیت المحنہ، امتحان والی آیت۔ چنانچہ جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اگر ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو یہ کہنے سے ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اپنے نفس کا جائزہ لے، جانچ پڑتال کرے اس آیت کی روشنی میں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا یہ دعویٰ اور اس کا یہ کہنا درست ہے، ہاں۔ فَلْيَمْتَحِن نَفْسَهُ فِي ضَوْءِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِن بُرْهَانٍ عَلَىٰ صِدْقِهَا۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کی گواہی سے متعلق جو پیچھے باتیں گزری، اس میں جو آخری جملہ بیان کیا تھا، اس 2 پیراگراف ہے لیکن بڑا اہم ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ وہ آخری جملہ جو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر اسی طریقے سے جس طریقے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پیراگراف میں کچھ دلیلیں دی ہیں اور پھر اس کے بارے میں دوسرے پیراگراف میں نتیجے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت اہم ہے، آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، دینداری کے مختلف اعمال اور فضائل والے اعمال اور دین کے نام پر کچھ تہوار اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس پابندی کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے اور ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ اور رسول نے بتایا۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم، اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ جمعہ کے خطبے میں، خطبۃ الحاجہ میں اس کو دہرایا کرتے تھے، تو یہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور قیامت کے دن سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کی بنیاد یہی 2 ستون ہیں۔ ہاں، سارا دین اسی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی گواہی، اس پہ اللہ کے حقوق، اخلاص اور شروط آپ سامنے رکھیے جو ابھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ گزشتہ کئی ہفتوں میں۔ اور دوسرا محمد رسول اللہ، ہاں، یہاں آپ کے لیے دین کا اخلاص ہے اور یہاں آپ کے لیے دین کا اصول، ضابطہ اور دستور ہے کہ آپ رسول سے ہی زندگی کا طریقہ، اصول، احکام اور عبادات کے سارے احکامات لیں گے۔ میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک رکعت میں اگر 2 سجدہ بتایا ہے تو کوئی کہے کہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے 3 کر لیں، تو ایک عام آدمی بھی دھڑ سے فتویٰ دے گا کہ نہیں، طریقہ تو 2 ہی سجدے کا ہے۔ تو سجدے میں یا کچھ چیزوں میں یہ ایک عام اور جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ رسول کے طریقے سے تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن وہیں انہی عبادتوں میں اور ان سے متعلقہ امور میں وہ عام آدمی نہیں، خاص لوگ بھی جو ہے تبدیلیاں کر کے رسول کی شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس آخری جملے سے متعلق ہم درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔